Welcome to my listeners and viewers. I hope you all will be fine in your lives and business. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اپنی رحمت نشاور کرے پوری دنیا پہ، سب لوگوں پہ. You are all respectable for me. Today I will discuss on robbery اور ہرابہ، یعنی راہزنی، لوٹ مار وغیرہ کیا ہوتی ہے، قانون اس کو کیا کہتا ہے، قانون اس کی سزا کیا کہتا ہے، شریعت اس کی سزا کیا دیتا ہے، قانون اور شریعت کی نظر میں یہ کیا جرم ہے. انڈر سیکشن 390 390 دفعہ 390 پاکستان پینل کوڈ اور دفعہ 15 اور 17 آرڈیننس کے تحت، if in order to the committing of the theft, carrying away or attempt the offender for that end to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or create fear of instant death or hurt or wrongful restraint. یعنی اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کی مرضی کے بغیر کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، نکالو جو کچھ ہے، تو اس میں قانون کہتا ہے کہ اس دوسرے بندے نے، شخص نے، مجرم نے راہزنی کا جرم کیا ہے. شریعت بھی عربی میں ہرابہ راہزنی کو کہتے ہیں، لوٹ مار کو کہتے ہیں، قذاقی کو کہتے ہیں. کسی کا مال ناجائز لوٹ لینا، اس کو دھمکی دینا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، مار دوں گا، زخمی کر دوں گا، یا تمہیں ناجائز طور پہ حبس بے جا میں رکھوں گا. تو یہ سب کچھ راہزنی کے زمرے میں آتا ہے، اور جو آفینڈر ہے، مجرم ہے، اس کو سزا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے میں گزارش کرتا چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، ویو کریں. آپ کے اپریسیشن ہی ہمارا سب کچھ ہوتا ہے. یہ 5-7 منٹ کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو قانونی معلومات حاصل ہوتی ہیں. فری آف کاسٹ ہے. ایسی ویڈیوز جو تعلیمی آگاہی پروگرام سے تعلق رکھتی ہوں دیکھنی چاہیے، اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے. کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ جرم ہے وہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہوگی، اور وہ بندہ، وہ انسان جرم کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو مجھے قانون، شریعت، خدا اور رسول کی نظر میں سزا ہوگی. اور وہ کیا سزا ہوگی، اس کے متعلق ہر ملک کے قوانین وضاحت کرتے ہیں اپنے آئین میں. تو اس میں جو ضروری چیزیں ہیں راہزنی کے لوازمات یہ ہیں کہ اس میں تھیفٹ ہو، ایکسٹورشن ہو، اگینسٹ دا ول آف پرسن ہو، وائلنس ہو، پٹنگ دا فیئر، خوف میں مطلع کر کے سب کچھ لوٹ لینا، اس کو راہزنی کہتے ہیں. کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف دھمکی دے کر لوٹ لینا، وہ دھمکی کسی بھی شکل میں ہو، اس کو راہزنی کہتے ہیں. سرے راہ چلتے چلتے ہوئے آپ کو کچھ مجرم مل جاتے ہیں، اوفینڈر ہوتے ہیں، وہ آپ کو لوٹ لیتے ہیں دھمکی دے کر. آپ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو کچھ نہ دیا تو یہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے. ان کے پاس ہتھیار ہے یا نہیں ہے وہ الگ میٹر ہے. یہ کتنی شدت اور نیت کا جرم ہو رہا ہے راہزنی کا، وہ قانون آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو عدالتیں دیکھتی ہیں. جب آپ درخواست، کمپلینٹ، داد رسی کے لیے عدالت میں پیش کرتے ہیں. تو ناظرین اکرام، یہ معلومات یا یہ قانون کو سمجھنا عام بندے کے لیے، پبلک کے لیے انیشل سٹیج پہ
सतही तौर पे बहुत ज़रूरी होता है। जब जुर्म सरजद होता है, अगरीब पर्सन, सितम रसीदा आदमी अपनी दाद रसी के लिए थाना, कचहरी, कोर्ट एंड पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करता है, रब्ता करता है, हालात व वाक़यात बयान करता है कि मेरे साथ ये हुआ है, इस तरह हुआ है, और कोर्ट सब कुछ देखते हुए वो उसको उसकी दाद रसी देती है। इसमें ख़्वाह ताकत का इस्तेमाल हो या ना हो, तो ये सब ज़रा राहज़नी की ज़ुमरे में आते हैं। इसकी सज़ा 3 साल कैद और 30 कोड़े शरीयत ने मुकर्रर की है। 14 साल सज़ा और 30 कोड़े भी हो सकते हैं, जुर्माना भी हो सकता है। शरीयत के मुताबिक दायां हाथ और बायां पाँव भी काटा जा सकता है। अगर कत्ल हुआ तो क़िसास की हद भी लागू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जुर्म सरजद होने के बाद अदालत देखती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।